السلام علیکم۔ انٹرکام سے آواز ابھری، سر، مسٹر وہ از آن دی لائن۔ ملک رب نواز نے انٹرکام کا بٹن دبا کر اسے آف کیا، پھر ایک فون کا ریسیور اٹھا کر کہا، ہاں میں ہوں ملک رب نواز۔ وہ نے کہا، سر، آپ نے سیپا کے ڈائریکٹر جنرل کے سلسلے میں اپنے اعلیٰ افسران سے بات کی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں اس کی بیٹی کے اغوا کا الزام مجھ پر نہ رہے۔ ہمارے ایک اعلیٰ افسر نے حکومت کے اعلیٰ عہدیدار سے گفتگو کی ہے۔ اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ کسی غیر ملکی بڑی شخصیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنا میڈیکل چیک اپ کرائے۔ اول تو یہ احمقانہ مطالبہ ہوگا، دوم یہ کہ اگر وہ راضی ہو گیا تو اپنے ملک کے ڈاکٹر کی میڈیکل رپورٹ پیش کرے گا جو اس کے حق میں ہوگی، یعنی ثابت کر دے گا کہ وہ شادی کے قابل ہے، اس نے شادی کی تھی اور ماریا اس کی اپنی بیٹی ہے۔ ہاں، یہ ثابت کرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ ویسے ماریا اس کی بیٹی نہ بھی ہو تو ایک غیر ملکی لڑکی کو اغوا کرنا جرم ہے۔ یہ الزام تم پر رہے گا۔ سر، میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اسے یرغمال بنایا تھا، پھر اسے عزت و آبرو کے ساتھ واپس جانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تم سیپا کے خلاف وہ خفیہ دستاویزات پیش کرو گے تو ہم تمہیں پوری طرح سیکیورٹی دیں گے۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے کہا ہے کہ جب تک ہم وہ دستاویزات پڑھ نہ لیں اس وقت تک تم پریس والوں کے سامنے زبان نہیں کھولو گے اور نہ اپوزیشن سے اور نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی رابطہ کرو گے۔ میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک اپنی زبان بند رکھی ہے۔ یہ تمہاری دانش مندی ہے۔ کیا دستاویزات کی فوٹو اسٹیٹ کاپی بھیج رہے ہو؟ جی ہاں، وہ کاپی آج کسی وقت آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ ہمارے اعلیٰ افسر نے ایک فون نمبر دیا ہے، تم سے کہا گیا کہ اس نمبر پر کسی سے بہت اہم گفتگو کر سکو گے۔ اس نے فون نمبر بتایا۔ وہ نے اس نمبر کو نوٹ کرنے کے بعد کہا، سر، میں دیکھوں گا کہ مجھ سے کون اہم گفتگو کرنے والا ہے، اس کے بعد میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ میں یہی چاہتا ہوں، تم مجھے ہر بات سے باخبر رکھو، تبھی تمہاری صحیح رہنمائی کر سکوں گا۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر نوٹ کیے ہوئے فون نمبر ڈائل کیے۔ ریسیور کان سے لگا کر سنا۔ دوسری طرف سے فون کی گھنٹی بجتی رہی، پھر کسی کی آواز سنائی دی، ہیلو، کون؟ میں وہ بول رہا ہوں، مجھے یہ نمبر دیا گیا ہے، کیا آپ بات کریں گے؟ ہاں، بات کروں گا، پہلے ایک آڈیو کیسٹ سنا رہا ہوں، اسے سن لو، پھر ہماری باتیں ہوں گی۔ چند لمحات تک خاموشی رہی، پھر وہ رانی کی آواز سن کر چونک گیا۔ اس کے بعد کلسی اور تارا بھی بول رہی تھیں۔ آخر میں کسی نے بھاری بھرکم آواز میں اسے نفرت سے مخاطب کرتے ہوئے دھمکیاں دیں کہ اگر وہ 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرے گا تو ان کمسن لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے گی۔ ایسی باتیں سن کر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ برداشت کر رہا تھا، اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ کیسٹ ختم ہونے کے بعد دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تم نے سن لیا؟ وہ بولا، تم لوگ کتنے بے شرم ہو، معصوم بچیوں کو یرغمال بنا کر بلیک میل کر رہے ہو۔ کیا تمہاری اپنی بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اس ملک میں جو طاقت اور اختیارات کے ذریعے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو تحفظ دیتا ہے وہی معزز فرد کہلاتا ہے۔ باقی عوام کہلانے والے کروڑوں افراد کیڑے مکوڑوں کی طرح ہمارے رحم و کرم پر رہتے ہیں۔ ہم جب چاہتے ہیں ان پر DDT اسپرے کر کے ان کے مرنے کا تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ تم لوگوں سے انسانیت کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، ہم تمہاری بے حسی اور بے غیرتی کو دیکھتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے رہو گے۔ کام کی بات کرو اور بتاؤ کہ تمہاری ان چھوٹی چھوٹی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے یا خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو۔ اس وقت 8 بجے ہیں اور مجھے 12 گھنٹے کا وقت دیا گیا ہے۔ میں ابھی سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر اس معاہدے کے سلسلے میں سودا کرو گے تو گرفتاری کے لیے پیش ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں تحفظ فراہم کیا جائے گا، پاکستان میں یا باہر کسی بھی ملک میں لین دین کر سکتے ہو، تمہارے لیے فارن بینک اکاؤنٹ میں منہ مانگی رقم جمع کر دی جائے گی اور تمہیں اس ملک کی شہریت بھی دلائی جائے گی۔ ان معصوم اور مظلوم لڑکیوں کے علاوہ یہ دوسری ڈیلنگ کرنا چاہتے ہو، تمہیں کسی ایک ڈیلنگ پر رہنا چاہیے۔
فی الحال لڑکیوں کو بھول جاؤ، 12 گھنٹے والی مہلت ختم سمجھو، اپنی پسند کے کسی بھی ملک میں جاؤ اور ہم سے رابطہ کرو، ہم تمہارے تمام مطالبات پورے کریں گے، تم وہ معاہدہ ہمارے حوالے کر دو، اس کے بعد ہم ان تینوں لڑکیوں کو عزت و آبرو سے یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچا دیں گے۔ 12 گھنٹے کی مہلت ختم نہ کرو، میں رات کے 8 بجے تمہاری بہت بڑی آفر کا جواب دوں گا، شرط یہ ہے کہ ان تینوں لڑکیوں کو آج شام سے پہلے فلاحی ادارے میں پہنچا دو۔ اس نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر تک ناگواری سے سوچا، پھر ملک رب نواز سے رابطہ کر کے کہا، سر وہی ہو رہا ہے جس کی مجھے توقع تھی، یہ تو ہمیشہ کرپٹ عہدیداروں کا معمول رہا ہے کہ ان کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی جائے، ان کے جرائم کے ٹھوس ثبوت حاصل کر لیے جائیں تو وہ ہر طرح کا سمجھوتا اور سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تم سے کیا سودا کر رہے ہیں؟ اگر میں ان کی عزت رکھ لوں اور صرف ان کی جان نہ مانگوں تو وہ میرے سامنے سونے کا پہاڑ کھڑا کر دیں گے، مجھے پاکستان میں اپنی جان کا خطرہ رہے گا، وہ مجھے دوسرے کسی بھی ملک کی شہریت دلائیں گے اور منہ مانگی رقم میرے بینک اکاؤنٹ میں پہنچا دیں گے، اور کوئی مطالبہ کروں گا تو اسے بھی پورا کریں گے۔ وہ ان 3 لڑکیوں کے متعلق بھی بتانے لگا جنہیں یرغمال بنا کر اسے مجبور کیا جا رہا تھا کہ وہ 12 گھنٹے کے اندر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دے، جبکہ پولیس اسے گرفتار نہیں کرے گی۔ یہ کھیل پولیس کی آڑ میں کھیلا جا رہا تھا۔ ملک رب نواز نے کہا، یہ تو واضح طور سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ عہدیدار پس پردہ ہے، اس کے ایجنٹ اور سیپا کمپنی کی خفیہ ایجنسی والے تمہارے اطراف جال بچھا رہے ہیں، جس نے تم سے فون پر بات کی ہے اور جو تم سے سودے بازی کر رہا ہے وہ ایک فرنٹ مین ہے۔ ہر دور میں کرپٹ عہدیدار ایسے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کرتے ہیں، تم دیکھو گے کہ یہ فرنٹ مین تمہارے لیے کمبل بن جائے گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ سر، اس معاہدے کی ایک کاپی آپ کے پاس پہنچ جائے گی، آپ اسے پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس نے فون بند کر دیا اور زیر لب بڑبڑانے لگا، سودا، واہ، خوب سودے بازی ہوتی رہتی ہے، پہلے سیپا کمپنی کو 200 کلومیٹر زمین بیچنے کا سودا ہوا، پھر مجھے خریدنے کے لیے سودا ہو رہا ہے، اس ملک کو ایک منڈی بنا دیا گیا ہے، نیچے سے اوپر والوں تک اس طرح خریدے اور بیچے جا رہے ہیں کہ پورا ملک فروخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر وہ پریشان ہو کر سوچنے لگا، وہ تینوں لڑکیاں فرنٹ مین کے ہاتھ کیسے لگ گئیں؟ وہاں بیلی کے فرض شناس عہدیدار اور کارکنان نے ان بیچاریوں کو فرنٹ مین کے حوالے کیوں کر دیا؟ بے شک فرنٹ مین اپنے تمام تر اختیارات کے ساتھ گیا ہوگا اور وہاں بیلی کی تنظیم کو مجبور اور بے بس بنا کر ان لڑکیوں کو لے آیا ہوگا۔ اس نے فون کے ذریعے وہ 2 سے رابطہ کیا، اسے بتایا کہ وہ تینوں لڑکیاں ایک فرنٹ مین کی گرفت میں ہیں۔ وہ 2 کو وہاں بیلی کے عہدیدار کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ لڑکیاں اس ادارے سے نکل کر کراچی کیسے پہنچائی گئی ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو فون پر کہا، بیدار بخت، ساتھیوں کو خبر کر دو میں کراچی آ رہا ہوں، اس فلاحی ادارے پر شام تک نظر رکھو جہاں بے سہارا لڑکیوں کو پناہ دی جاتی ہے۔ تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کلسی، تارا اور رانی نام کی 3 کمسن لڑکیاں اس ادارے میں پہنچائی گئی ہیں یا نہیں۔ اگر ان لڑکیوں کو پہنچانے والا تمہاری نظروں میں آئے تو اس کا پیچھا کرو، اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو۔ وہ موبائل فون اس کمرے میں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آیا، وہاں اس کی ایک فرضی بہن اور ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا، آپ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ بڑے میاں نے کہا، ہاں بیٹے، ہم تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سب وہاں سے مکان کے باہر آئے۔ باہر ایک پرانی سی کار کھڑی ہوئی تھی۔ بڑے میاں نے گھر کے دروازے پر تالا لگایا، پھر وہ سب کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر آ گیا، اس نے کار سٹارٹ کی، اسے ڈرائیو کرتا ہوا کئی گلیوں سے گزر کر نیشنل ہائی وے پر آ گیا، پھر کراچی کی سمت گاڑی تیز رفتاری سے جانے لگی۔ ساحلی علاقے میں ایک شاندار محل نما کوٹھی کے شاندار ڈرائنگ روم میں کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے والے صوفے پر ان کا ایک رازدار مشیر بیٹھا انہیں بتا رہا تھا، فرنٹ مین نے مسٹر وو کو جو آفر دی ہے، اس سے مسٹر وو نے انکار نہیں کیا ہے،
آج رات 8 بجے جواب دے گا کہ اسے یہ آفر منظور ہے یا نہیں، اور اس نے کہا ہے کہ شام سے پہلے ان تینوں لڑکیوں کو فلاحی ادارے میں پہنچا دیا جائے۔ کاشف اکبر نے کہا، ان لڑکیوں کو تھر واپس جانا چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ شکاری میرے غیر ملکی دولت مند دوستوں میں سے ہے۔ ایک شکاری کی سب سے بڑی توہین یہ ہے کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس سے فون پر میری بات ہوئی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں ملنی چاہئیں، اور یہ کوئی زیادہ پرابلم والی بات تو نہیں ہے۔ مشیر نے کہا، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے شکاری دوست اور ان لڑکیوں کے درمیان مسٹر وہ ہے۔ آپ کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ سیپا کمپنی کے معاہدے کو کسی طرح مسٹر وہ سے حاصل کرنا ہے۔ جب تک معاہدہ حاصل نہیں ہوگا تب تک آپ کی کرسی کے پائے ہلتے رہیں گے۔ دردانہ بیگم نے کہا، ان حالات میں ہماری نیند اڑ گئی ہے۔ فرنٹ مین مکار ڈپلومیٹ ہے۔ مسٹر وہ کو شیشے میں اتار لے گا۔ اس کی کوششوں سے اتنا تو ہوا ہے کہ مسٹر وہ نے معاہدے کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی ہے۔ کاشف اکبر نے کہا، میرے شکاری دوست کی ضد پوری کرنی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس دوست کے ملک سے ہمیں اچھی خاصی مالی امداد ملتی ہے۔ کئی معاملات میں ہمیں اس ملک کی حمایت حاصل ہے۔ آپ کے شکاری دوست کو ناراض نہیں کیا جائے گا، لیکن 1-2 روز صبر کرنے کے لیے کہا جائے۔ مسٹر وہ ہماری آفر قبول کر کے ہم سے لین دین کے لیے کسی دوسرے ملک جائے گا۔ اس کے جاتے ہی لڑکیوں کو تھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ پھر مشیر نے کچھ سوچ کر کہا، ویسے ان لڑکیوں کو فلاحی ادارے میں بھیجنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس شہر میں بے سہارا عورتوں کے لیے ایک ہی فلاحی ادارہ ہے، اور وہ اپوزیشن کے ایک رکن کی مالی امداد سے قائم کیا گیا ہے۔ اپوزیشن والوں کو ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ معلوم ہوگا تو انہیں ہم پر کیچڑ اچھالنے کا موقع مل جائے گا۔ کاشف اکبر نے کہا، ہمیں دشمنوں کو کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے۔ آپ فرنٹ مین کو تاکید کریں کہ وہ لڑکیوں کو اس فلاحی ادارے میں نہ پہنچائے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مشیر نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، دوسری طرف کی بات سنی، پھر کہا، پلیز ہولڈ آن۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، سیپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیں۔ کاشف اکبر نے کارڈ لیس فون کو آن کر کے اپنے کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو مسٹر ہیرالڈ جان، میں کاشف اکبر بول رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ گرفتار ہو گیا؟ نہیں، ہم نے طریقہ کار بدل دیا ہے۔ مسٹر وہ سے سمجھوتا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی گرفتاری تک یہ اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے معاہدے کی کاپیاں پریس والوں اور مقتدر حلقوں تک پہنچا دے گا۔ ہم نے اس کی زبان بند رکھنے اور اس معاہدے کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت بڑی آفر دی ہے۔ وہ آج رات 8 بجے ہماری آفر کا جواب دے گا۔ پلیز آپ کسی بھی طرح اس کمبخت کو قابو میں کریں۔ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو مجھے امریکی ایچ کمپنی کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ 200 کلومیٹر زمین ہاتھ سے نکل گئی تو میری شامت آ جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، ہم نے بڑے بڑے ایمان والوں کو خرید لیا ہے۔ مسٹر وہ کیا چیز ہے؟ ہم آج رات 9 یا 10 بجے آپ کو خوشخبری سنائیں گے۔ اس نے کارڈ لیس فون کو آف کر کے ناگواری سے کہا، وہ بہت پریشان ہے، صرف اپنی پریشانی کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی غلطی سے ہم کس قدر پریشان ہیں۔ ہمارا کھانا پینا اور سونا حرام ہو گیا ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پولیس اور انٹیلیجنس کے کچھ افسران مسٹر وہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اس لیے وہ گرفتار نہیں ہو رہا۔ ہر شعبے میں بکنے والے ہوتے ہیں اور ناقابل فروخت بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ افسران اس کی پشت پناہی کر رہے ہوں۔ انہی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک مشیر کی حیثیت سے مشورہ دیا ہے کہ مسٹر وہ سے دشمنی نہیں دوستی کی جائے۔ امید ہے ہماری توقع کے مطابق وہ آفر قبول کر لے گا۔ دردانہ بیگم نے صوفے پر بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، یہ کمبخت وقت بھی نہیں گزر رہا ہے، پتہ نہیں کب رات کے 8 بجیں گے۔ اس نے غور سے وال کلاک کو دیکھا۔ اس کا سیکنڈ والا کانٹا ساکت تھا، متحرک نہیں تھا۔ گھڑی کے دونوں کانٹے 12 پر تھے۔ اس نے غصے سے محل کے منتظم کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ جی بیگم صاحبہ، وہ غصے سے بولی، تم سب نمک حرام ہو، گھڑی بند رہتی ہے اور تمہیں خبر نہیں ہوتی۔ نان سینس، اتنی دیر سے سوچ رہی ہوں کہ وقت کیوں نہیں گزر رہا۔
دونوں سوئیاں 12 پر اٹک گئی ہیں۔ مشیر اور کاشف اکبر نے بھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ رکا ہوا وقت کہہ رہا تھا کہ ان سب کے 12 بج رہے ہیں۔ ملک رب نواز کو اس معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مل گئی تھی۔ اس نے اسے پڑھا تھا اور پڑھ کر غصے سے تل ملا کر رہ گیا تھا اور بڑبڑا رہا تھا، یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جسے اقتدار اور اختیارات ملتے ہیں وہ پاکستان کو صرف اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس کی زمین بیچ دیتا ہے، خزانہ خالی کر دیتا ہے، دونوں ہاتھوں سے وطن کی آبرو لٹاتا رہتا ہے۔ اب وہ اپنے افسر اعلیٰ کی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسر کے بنگلے میں پہنچ کر کہا، سر آپ نے حکم دیا تھا کہ معاہدے کی کاپی ملتے ہی اسے آپ کے پاس پہنچا دیا جائے، وہ اس لفافے میں وہی معاہدہ ہے۔ اعلیٰ افسر نے اس سے ایک بڑا لفافہ لے کر پوچھا، تم نے اسے پڑھا ہے؟ یس سر۔ بیٹھ جاؤ، میں بھی ذرا پڑھ لوں۔ وہ پڑھنے لگا۔ ملازم نے چائے کی ٹرالی لا کر رکھی۔ ملک رب نواز چائے پینے لگا۔ اعلیٰ افسر نے اسے پڑھنے کے بعد پوچھا، تم نے مسٹر وہ کو اپنے اعتماد میں نہیں لیا؟ سر وہ مجھ پر اعتماد کرتا ہے، اسی لیے معاہدے کی یہ نقل بھیجی ہے، اور میری ہدایت کے مطابق اس نے اب تک اس سلسلے میں کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی ہے۔ اسے اور زیادہ اعتماد میں لو، اس سے کہو ہمارے پاس آئے، ہم اسے پوری سیکیورٹی دیں گے۔ وہ اصل معاہدے لے کر آئے گا تو اس اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ وہ آج کسی وقت مجھ سے رابطہ کرے گا، میں اسے سمجھاؤں گا کہ پاکستان کا ساحلی علاقہ فروخت کرنے اور خریدنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ہماری پناہ میں آئے اور اصل معاہدہ ہمارے حوالے کرے۔ وہ اعلیٰ افسر سے رخصت ہو کر اپنے بنگلے میں آیا۔ معاہدے کو پڑھنے کے بعد وہ کاشف اکبر پر جھنجھلا رہا تھا، مجبور تھا کہ براہ راست اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتا تھا کیونکہ وہ اعلیٰ عہدیدار تھا۔ اس کا گریبان اعلیٰ افسران پکڑ سکتے تھے، اور ایسا اسی وقت ممکن ہو سکتا تھا جب وہ اصل معاہدے کے ساتھ ان کی پناہ میں آ جاتا۔ شام کو 7 بجے مسٹر وہ نے فون پر مخاطب کیا اور پوچھا، سر آپ نے وہ معاہدہ پڑھ لیا ہوگا؟ ہاں پڑھ چکا ہوں، اور میرے سینئر نے بھی اسے پڑھا ہے۔ کاشف اکبر اور سیپا کمپنی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے لازمی ہے کہ تم اصل معاہدہ لے کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ تم مجرم نہیں ہو، تم نے اپنے وطن کی سلامتی اور بقا کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، ہم پوری طرح تمہاری حفاظت کریں گے۔ سر آپ معقول مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ہمیشہ یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو با اختیار شخصیات ملک کو لوٹنے کھسوٹنے کے جتنے جرائم کرتی ہیں ان کے خلاف زبردست کارروائیاں کرنے کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ اخبارات اور دوسرے میڈیا کے ذریعے عوام کو یقین دلایا جاتا ہے کہ ان کا احتساب ہونے والا ہے، مگر نہیں ہوتا۔ وہ بچ نکلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کر لوٹی ہوئی دولت سے عیش کرتے ہیں، اور مجھ جیسے لوگ جو ان کے جرائم کے ثبوت مہیا کرتے ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گم ہو گئے ہیں یا گم کر دیے گئے ہیں۔ بے شک ایسا ہوتا ہے، مگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سر میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، لیکن آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ جیسے دیانتدار افسران کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے یا انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا تو میرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جرائم کی نشاندہی کرنے والے محبان وطن کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ ملک رب نواز نے سنجیدگی سے اس کی باتیں سنی، کچھ سوچا، پھر کہا، تمہیں وہی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو کہ دوسرے کر چکے ہیں اور برے نتائج بھگت چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے اسی لیے معاہدے کی فوٹو اسٹیٹ کاپی دی ہے کہ اس کے ذریعے محاسبہ شروع کیا جائے۔ جب یہ معاملہ عدالت تک پہنچے گا تو میں اصل معاہدہ عدالت تک پہنچا دوں گا۔ اس معاہدے کی روشنی میں مجرموں کو جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک میں منظر عام پر نہیں آؤں گا۔ یہ طریقہ کار مناسب رہے گا۔ میں تمہارے خدشات اعلیٰ افسران تک پہنچا کر کہوں گا کہ معاہدے کی اس کاپی کے ذریعے کاشف اکبر کا محاسبہ کیا جائے۔ اس معاملے کو اب مختلف میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانا تھا۔ اب آپ محاسبے کا آغاز کرائیں۔
میں آئندہ حالات کے مطابق آپ سے مشورے لیتا رہوں گا۔ تم اس فرنٹ مین کو اپنا فیصلہ سنانے والے ہو۔ میرا مشورہ ہے جب تک سرکاری طور پر محاسبہ شروع نہ کیا جائے اور کاشف اکبر پر ملک سے باہر جانے کی پابندی عائد نہ کی جائے، تم انہیں یہی تاثر دیتے رہو کہ اصل معاہدہ ان کے حوالے کرنے والے ہو۔ آپ نے دانش مندانہ مشورہ دیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ اس نے رابطہ ختم کر کے بیدار بخت سے ملاقات کی۔ بیدار بخت نے کہا، میں صبح سے اب تک فلاحی ادارے کے سامنے ہوں، یہاں ان 3 لڑکیوں کو نہیں لایا گیا۔ اس نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو مخاطب کیا، ہیلو، میں وہ بول رہا ہوں۔ ہیلو مسٹر وہ، تم وقت کے اور زبان کے پابند ہو، بولو کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہاری آفر میں بہت کشش ہے۔ میں نے اپنی مستقل رہائش کے لیے ایک ملک کا انتخاب کیا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر وہاں پہنچ کر تم سے رابطہ کروں گا۔ بے شک تم دانشمندی سے کام لے رہے ہو، تمہیں اس ملک کی شہریت دلائی جائے گی۔ تم وہاں کا بینک اکاؤنٹ نمبر دو گے، ہم اس اکاؤنٹ میں تمہاری مطلوبہ رقم جمع کرا دیں گے۔ کاشف اکبر نے 9 کروڑ میں یہاں کا ساحلی علاقہ فروخت کیا ہے۔ میرے اکاؤنٹ میں بھی روپے کے حساب سے 9 کروڑ جمع کیے جائیں، یہ رقم تمہیں دی جائے گی۔ اور کوئی مطالبہ ہے؟ مطالبہ نہیں، یہ شرط ہے کہ وہ تینوں لڑکیاں میرے حوالے کی جائیں، تو اس کے بعد میں یہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاؤں گا۔ تم نے کہا تھا کہ ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں پہنچایا جائے، مگر تم نے نہیں پہنچایا۔ مجھے اناڑی نہ سمجھو فرنٹ مین، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اصل بات یہ ہے کہ باہا بیلی کی تنظیم کے 2 عہدیدار آئے تھے۔ چونکہ لڑکیوں کو ان کے ہی ادارے سے لایا گیا تھا، اس لیے ہم نے انہیں ان عہدیداروں کے حوالے کر دیا اور وہ انہیں باہا بیلی کے فلاحی ادارے میں لے گئے ہیں۔ تمہاری اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ جو سچ ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا۔ اگر وہ تینوں باہا بیلی کے فلاحی ادارے میں پہنچ چکی ہوں گی تو پھر میں تم سے رابطہ کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ فرنٹ مین سوچنے لگا، یہ تو گڑبڑ ہونے والی ہے۔ وہ تینوں لڑکیاں اسے باہا بیلی کے ادارے میں نہیں ملیں گی تو وہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دے گا۔ اس نے کاشف اکبر کے مشیر خاص سے فون پر کہا، جناب، میں نے پہلے ہی کہا تھا ان لڑکیوں کو یہاں کے فلاحی ادارے میں داخل نہ کیا گیا تو بننے والی بات بگڑ جائے گی۔ کیا اس نے ہماری آفر منظور نہیں کی؟ اس نے راضی خوشی سمجھوتا کیا تھا، 9 کروڑ روپے اور ایک ملک کی شہریت پر راضی ہو گیا تھا، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کو اس کے حوالے کیا جائے۔ تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے جھوٹ کہا ہے کہ باہا بیلی کے 2 عہدیدار آئے تھے، وہ لڑکیوں کو واپس اپنے ادارے میں لے گئے ہیں۔ پھر تو وہ یقیناً تمہاری اس بات کی تصدیق کرنے تھر کے اس علاقے میں جائے گا۔ ہماری خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد وہاں کی پولیس کے تعاون سے اسے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ ایک بار وہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ اسے اس طرح ٹریپ کیا جائے کہ وہ مجھ سے بدظن ہونے نہ پائے، ورنہ وہ سمجھوتا کرنے سے انکار کر دے گا۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والوں سے بچ کر وہ فرار ہوگا تو پھر ہمارے خلاف ہنگامہ برپا کر دے گا۔ میری پلاننگ کے مطابق وہ یہی سمجھے گا کہ غیر ملکی شکاری اور اس کے 3 گارڈز اسے انتقاماً نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مشیر خاص نے رابطہ ختم کر دیا، پھر کاشف اکبر کو ساری باتیں بتائیں۔ اسے اپنا منصوبہ بھی سمجھانے لگا کہ کس طرح وہ مسٹر وو کو تھر کے علاقے میں ٹریپ کیا جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹ رہا ہے تو آنکھ لگنے کے بعد ابدی نیند سوتا رہے گا۔ اگر وہ صوفے پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے تو دوسرے ہی لمحے زندگی گزر جائے گی اور وہ بیٹھا ہی رہ جائے گا۔ اگر وہ اپنے گھر جا رہا ہے تو جاتے جاتے موت کے گھر میں پہنچ جائے گا۔ کلسی تارا اور رانی دونوں سپاہیوں کے ساتھ اپنے تھر کی زمین پر واپس جا رہی تھیں۔ پولیس کی گاڑی کے پچھلے حصے میں بیٹھی وہ تینوں خوش ہو کر سوچ رہی تھیں کہ باہا بیلی کے فلاحی ادارے میں تھر کی عورتوں کے ساتھ رہ کر قالین بافی اور کشیدہ کاری کے ہنر سیکھیں گی۔ لیکن جب وہ گاڑی رکی اور پچھلا دروازہ کھولا گیا تو مارے خوف کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ سامنے راہو دادا کھڑا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ سامنے کئی خیموں میں جنریٹر کی روشنی تھی، باہر بھی کئی بلب روشن تھے، جبکہ الاؤ پر تیتر بٹیر اور سالم ہرن بھونے جا رہے تھے۔
رباب اور دف جیسے سازوں کے ساتھ صحرائی گیت کی آواز ابھر رہی تھی۔ رئیس اعظم اور اس کے ساتھی شکاری آرام دہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے کئی عورتیں اور مرد مقامی رقص پیش کر رہے تھے۔ وہ تینوں لڑکیاں راہو دادا کو دیکھ کر خوف سے چیخنے اور رونے لگیں۔ انہیں پکڑ کر گاڑی کے پچھلے حصے سے اتارا جا رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتی تھیں اور انہیں بھاگنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا، مگر چاروں طرف مسلح گارڈز تھے۔ وہ بھاگ کر جدھر جاتی تھیں ادھر سے گارڈز انہیں اٹھا کر شکاریوں کے سامنے پھینک دیتے تھے۔ تمام شکاری کہکہے لگا رہے تھے۔ ریت پر گرنے سے جسم پر چوٹ نہیں لگ رہی تھی، لیکن وہ تینوں دماغی طور پر گھائل ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ جس شکاری کے پاس آ کر گرتی تھیں، وہ پنجے مار کر ان کے لباس کے اس حصے کو نوچ کر پھاڑ دیتا۔ اس طرح وہ رفتہ رفتہ لباس سے محروم ہوتی جا رہی تھیں۔ ہر شکاری کے دائیں بائیں طرف میز پر شراب کے جام اور بھنے ہوئے گوشت سے بری ہوئی ٹرے رکھی ہوئی تھی۔ وہ پی رہے تھے، کھا رہے تھے اور ان لڑکیوں کی بے بسی سے کھیل رہے تھے۔ پھر رئیس اعظم اپنی جگہ سے اٹھا اور سب سے کم سن کلسی کو اٹھا کر بغل میں دبا کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ تارا اور رانی نے اپنی سہیلی کلسی کو شکاری کی گرفت میں روتے چیختے اور پھڑپھڑاتے دیکھا۔ پھر خیمے کے دروازے کا پردہ گر گیا۔ سہیلی نظروں سے اوجھل ہو گئی، لیکن اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر خیمے کے اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ زندگی چیخنا تو کیا، ایک سرد آہ بھرنا بھی بھول گئی تھی۔ مسٹر وہ ایک جیپ میں باہاں بیلی کے صدر سے ملنے آیا۔ وہ فلاحی ادارے سے نکل کر اپنے مکان میں سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے مسٹر وہ کو دیکھ کر نہیں پہچانا، کیونکہ اس کا چہرہ اور حلیہ بدل گیا تھا۔ اس نے صدر سے کہا، میں وہی ہوں جو کلسی، تارا اور رانی کو آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ صدر نے کہا، میرے پاس جو نوجوان لڑکیوں کو لے کر آیا تھا وہ کوئی اور تھا، اور اس کا نام مسٹر وہ تھا۔ چلیے، میں مسٹر وہ نہیں ہوں۔ آپ صرف اتنا یقین دلا دیں کہ جو لڑکیاں امانت کے طور پر یہاں پہنچائی گئی تھیں وہ محفوظ ہیں۔ صدر نے کہا، وہ محفوظ ہوں گی، کیونکہ پولیس کی حفاظت میں تھیں۔ وہ پولیس والے انہیں یہاں سے کراچی لے گئے تھے۔ مسٹر وہ نے کہا، ان لڑکیوں کو کراچی لے جانے والی بات پرانی ہو چکی ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ باہاں بیلی کے 2 عہدیدار کراچی گئے تھے، پھر وہاں سے ان لڑکیوں کو یہاں فلاحی ادارے میں لے آئے ہیں۔ کسی نے آپ سے غلط کہا ہے۔ ان تینوں کو جب سے شہر لے جایا گیا ہے تب سے وہ ادھر واپس نہیں آئی ہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی عہدیدار ان سے ملنے شہر گیا ہے۔ ہم مطمئن ہیں کہ وہ لڑکیاں قانون کے محافظوں کے سائے میں ہیں۔ آپ لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے کہ آپ کی تنظیم کے 2 عہدیدار انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ او خدایا، کیا ان معصوم بچیوں کو پھر شکاریوں کے آگے ڈالا جا رہا ہے؟ رات اندھیری تھی۔ باہاں بیلی کے صدر کے مکان سے اور آس پاس کے دوسرے مکانات سے دھیمی دھیمی روشنی جھلک رہی تھی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے پیچھے خفیہ ایجنسی کے مسلح افراد اور چند زرخرید پولیس والے چھپے ہوئے تھے۔ ایجنسی کے مسلح لیڈر نے سرگوشی میں انسپکٹر سے کہا، وہ آ چکا ہے، وہاں بیلی کے صدر کے مکان کے سامنے ہے۔ انسپکٹر نے کہا، میں نے بھی ایک جھلک دیکھی ہے۔ وہ فلاحی ادارے کے صدر کے مکان کی طرف باتیں کرتا ہوا گیا تھا۔ یہ بہترین موقع ہے، ہم محاصرہ تنگ کرتے ہوئے اسے چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 مشکلات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسے زندہ گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسری بات یہ کہ تاریکی ہے، ہم سے ذرا بھی غلطی ہو گئی تو اسے بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہوگی۔ ہم فائرنگ کر کے اسے صرف زخمی کر سکتے ہیں، ہلاک نہیں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آدمیوں کو سگنل دو، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ وہ سب حرکت میں آ گئے، دبے قدموں چلتے ہوئے اور زمین پر رینگتے ہوئے قریب آنے اور گھیرا تنگ کرنے لگے۔ پھر انسپکٹر نے میگا فون کے ذریعے کہا، مسٹر وہ، تم چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہو۔ جہاں سے بھی فرار ہونا چاہو گے وہیں گولیوں سے چھلنی کر دیے جاؤ گے۔ فائرنگ سے بستی والوں کو جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہتھیار پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو۔ یہ باتیں سنتے ہی مسٹر وہ نے صدر کو دھکا دیتے ہوئے کہا، مکان کے اندر جاؤ۔ پھر وہ تڑا تڑ فائرنگ کرتا ہوا چھلانگ لگا کر تاریکی میں چلا گیا۔
چاروں طرف سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ بستی کے کتنے ہی گھروں کی عورتیں اور بچے خوفزدہ ہو کر رونے اور چیخنے لگے۔ میگا فون پر چیخ چیخ کر کہا جا رہا تھا، تم غلطی کر رہے ہو، فرار ہونے کی کوشش کر کے دیکھ لو، زندہ نہیں جا سکو گے۔ اسی وقت ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ یہ آواز صدر کے مکان کے پیچھے سے آئی تھی۔ ان کی فائرنگ کا رخ ادھر ہو گیا۔ وہ موٹر سائیکل آندھی کی رفتار سے جا رہی تھی۔ آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ مسٹر وہ سمتیں بدل کر جا رہا ہے۔ پھر وہ آواز بستی کے باہر سنائی دی۔ خفیہ ایجنسی اور پولیس والے دوڑتے ہوئے اپنی گاڑیوں کے پاس آئے، چھلانگیں لگا کر جیپ وغیرہ میں سوار ہوئے۔ پھر وہ گاڑیاں اس موٹر سائیکل کے تعاقب میں پوری رفتار سے دوڑنے لگیں۔ وہ رات کے 2 بجے باہاں بیلی کے صدر کے پاس آیا تھا۔ اس کے بعد ہی فائرنگ شروع ہوئی تھی۔ ان کے لیے وہ رات بہت اہم تھی۔ وہ کسی قیمت پر وہ کو فرار ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے تعاقب جاری رکھا۔ 2-4 گاڑیوں والے سمتیں بدل کر دوسرے راستوں سے اسے گھیرنے اور پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کی موٹر سائیکل قیامت کی رفتار سے جا رہی تھی۔ وہ شوٹنگ رینج سے دور نکل گیا تھا۔ یوں بھی اندھیرے میں صحیح نشانہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ آواز کی سمت فائرنگ کر رہے تھے۔ پھر وہ آواز کہیں گم ہو گئی۔ شاید اس نے کہیں چھپ کر موٹر سائیکل بند کر دی تھی، یا پھر تعاقب کرنے والوں سے اتنا آگے نکل چکا تھا کہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں آگے پیچھے دوڑتے دوڑتے صبح ہونے لگی۔ وہ تنہا موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کو ڈاج دے کر ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں شکاری خیمہ زن تھے اور پچھلی رات عیش و طرب میں گزارتے رہے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ اب وہاں خیمے نہیں تھے، کوئی شکاری یا ان کا کوئی دلال نہیں تھا۔ بجھے ہوئے الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس دھوئیں میں کلسی، تارا اور رانی کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ وہ ایک دم سے تڑپ گیا۔ موٹر سائیکل سے اتر کر دوڑتا ہوا ان کے قریب آیا۔ ان تینوں کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ ان پر کس طرح اجتماعی زیادتی کی گئی ہے اور کس طرح کتوں کی مانند انہیں بمبوڑا گیا ہے۔ وہ اپنی جیکٹ اور شرٹ وغیرہ اتار کر بے لباس لاشوں کو ڈھانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ تعاقب کرنے والی بہت سی گاڑیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اپنے لیے نہیں، ان 3 معصوم اور مظلوم بچیوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا ان کی موت کا عوامی سطح پر کوئی اثر ہوگا؟ کیا بااثر ظالموں سے ان کی موت کا حساب لیا جائے گا؟ وہ تینوں کمسن لاوارث لاشیں کہہ رہی تھیں، اے میرے وطن کے لوگوں، کیا غریبوں کی لڑکیاں اسی لیے جوان ہوتی ہیں؟ آپ دیدہ تھے سبھی قتل پر میرے لیکن آپ دیدہ تھے سبھی قتل پر میرے لیکن کوئی بھی پرسش احوال نہ قاتل سے ہوئی۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ خبر آواز کی رفتار کے ساتھ کراچی کے فرنٹ مین کے پاس پہنچی۔ فرنٹ مین نے اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اور بیگم دردانہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ کاشف اکبر نے بڑے فخر سے یہ خبر سیپا کمپنی کے ڈائریکٹر جنرل کو سنائی۔ اس طرح یہ خبر اسلام آباد میں برطانوی اور امریکی سفارت خانوں تک پہنچ گئی۔ ایک خفیہ ایجنسی کے افسر نے فون کے ذریعے فرنٹ مین کو بتایا کہ صبح سویرے تھر کے ریگستانی علاقے میں کئی جگہ الاؤ سے دھواں اٹھ رہا تھا اور دھوئیں کے درمیان 3 کمسن لڑکیوں کی بے بس لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں کئی انسانی درندوں نے بری طرح نوچ کھسوٹ کر لہو لہان کر دیا تھا۔ مسٹر وہ اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر اپنی جیکٹ اور قمیضیں وغیرہ اتار کر ان لاشوں کو ڈھانپ رہا تھا۔ اسی وقت مقامی سپاہیوں اور خفیہ ایجنسیوں کے مسلح افراد نے مسٹر وہ کو چاروں طرف سے گھیر کر گرفتار کر لیا تھا۔ کاشف اکبر نے فرنٹ مین سے کہا، اپنی ایجنسی کے افسر سے کہو اس کے لباس کی تلاشی لے، ہو سکتا ہے کیٹی بندر کے معاہدے کے کاغذات اس کی جیب میں رکھے ہوں۔ کاغذات نہ ہوں تو اسے میرے ٹارچر سیل میں پہنچا دیا جائے۔ سیپا کمپنی کا ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان نے کاشف اکبر سے کہا، وہ ہمارا مجرم ہے، اس نے ہمارے سیف سے اس خفیہ معاہدے کو چرایا تھا اور میری بیٹی ماریا کو اغوا کیا تھا۔ اسے ہیلی کاپٹر میں فوراً کیٹی بندر پہنچایا جائے۔ ہم اس سے وہ معاہدہ وصول کریں گے اور اسے ایسی سزا دیں گے کہ اس دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔
اس خفیہ معاہدے کی ایک شق میں درج تھا کہ کوئی بھی معاملہ متنازع ہو یا کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو تو برطانوی قوانین کے مطابق برطانیہ کی عدالت میں ہوگی۔ لہٰذا معاہدے کے مطابق خفیہ ایجنسی کے افسر سے کہا گیا کہ قیدی وہ کو کیٹی بندر ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچایا جائے۔ خفیہ ایجنسی والوں نے بتایا کہ اس کے لباس اور موٹر سائیکل کی تلاشی لی گئی تھی، معاہدے کے کاغذات اس کے پاس نہیں تھے۔ کاشف اکبر نے کہا، میں بھی کیٹی بندر پہنچ رہا ہوں۔ اس دوران میں قیدی سے کسی طرح اگلوانے کی کوشش کرتے رہو کہ اس نے وہ معاہدہ کہاں رکھا ہے۔ فرنٹ مین نے ملک رب نواز کو بتایا کہ جس نے ہمارا کھانا پینا اور سونا حرام کر دیا تھا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ ملک رب نواز کو دکھ پہنچا۔ اس نے اپنے سینئر افسر کو اطلاع دی، پھر کہا، سر وہ محب وطن ہے، اگر ہم اسے اپنی کسٹڈی میں رکھ کر انکوائری کریں تو کاشف اکبر اس پر ظلم نہیں کر سکے گا، ہم مسٹر وہ سے وہ معاہدہ حاصل کر لیں گے۔ سینئر افسر نے کہا، ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، جب بات بڑھے گی تو دیکھا جائے گا۔ لیکن سر پہلے تو آپ اس معاملے میں دلچسپی لے رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ وہ اس خفیہ معاہدے کے ساتھ ہمارے پاس آئے گا تو اسے تحفظ دیا جائے گا۔ ہاں، مگر وہ معاہدے کی اصل کاپی کے ساتھ ہمارے پاس نہیں آیا۔ اب کاشف اکبر اسے منظر عام پر آنے نہیں دے گا، اس کی لاش کہیں چھپا دے گا تو ہمارے پاس اس کے کسی جرم کا ثبوت نہیں ہوگا۔ فون بند ہو گیا۔ ملک رب نواز پریشانی سے سوچنے لگا، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے ورنہ وہ حقیقتاً اس بیچارے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے پولیس کے انسپکٹر جنرل سے فون پر پوچھا، آپ جانتے ہوں گے کہ مسٹر وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے گرفتار کر کے تھر سے شاید کراچی لایا جا رہا ہے۔ انسپکٹر جنرل نے کہا، مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ویسے مسٹر وہ کا معاملہ بڑا سنگین تھا، ہو سکتا ہے خفیہ ایجنسی والوں نے اسے گرفتار کر لیا ہو۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ قیدی ہماری پولیس کے حوالے کر دیں۔ میں کسی خفیہ ایجنسی والے کو نہیں جانتا، پھر کس سے کہوں کہ وہ قیدی کو ہماری پولیس کے حوالے کر دیں؟ ملک رب نواز نے خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ افسر سے وہ کے بارے میں بات کی، اس نے بھی یہی کہا، ہمارا کوئی جاسوس اسے گرفتار کرتا تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہوتا۔ سوری، ابھی ہم اس معاملے سے بے خبر ہیں۔ ملک رب نواز نے کہا، یہ کتنی حیرانی اور بے یقینی کی بات ہے کہ جس شخص کو کیٹی بندر سے لے کر تھر کے علاقوں تک دن رات تلاش کیا جا رہا تھا، پولیس اور آپ کے ڈپارٹمنٹ والے ہر طرف اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، اب اس کی گرفتاری سے آپ حضرات بے خبر ہو گئے ہیں۔ کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بیچارے کو کسی خفیہ ایجنسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ سر، آپ اپنے طور پر ہمارے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، ہمیں اب تک اس کی گرفتاری کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ ملک رب نواز نے کاشف اکبر سے فون پر رابطہ کیا۔ اس کے سیکرٹری نے کہا، سر وہ موجود نہیں ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، تمہیں بتایا ہوگا کہ کہاں گئے ہیں۔ نو سر، وہ جلدی میں تھے، انہوں نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ آخر ملک رب نواز نے فرنٹ مین سے رابطہ کیا، پھر کہا، تم نے مسٹر وہ سے سمجھوتا کیا تھا، تمہاری آپس میں بات بننے والی تھی، پھر اسے گرفتار کیوں کیا گیا ہے؟ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، تم نے سمجھوتا کرنے کی بات کی اور اسے دھوکہ دیا، وہ گرفتار ہونے کے بعد بھی معاہدہ ہیرالڈ جان کے حوالے نہیں کرے گا تو کیا تمہارے آقا مشکلات میں نہیں پڑیں گے؟ جب ٹارچر سیل میں جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں، جسم کے تمام جوڑوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے ہیں، تھرڈ ڈگری کے ظالمانہ طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، تو بڑے سے بڑے قوت ارادی رکھنے والے شہزور چیخیں مار مار کر اپنے اندر کے سارے راز اگل دیتے ہیں۔ آپ شام تک انتظار کریں، مسٹر وہ کہلانے والا قدموں میں گر کر وہ معاہدہ ہمارے آقا کے حوالے کرے گا۔ فرنٹ مین نے فون بند کر دیا۔ ملک رب نواز نے شکست خوردہ انداز میں ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ اگر وہ فرنٹ مین سے پوچھتا تو وہ کبھی نہ بتاتا کہ قیدی کو کس ٹارچر سیل میں پہنچایا گیا ہے۔ کیٹی بندر میں ہیرالڈ جان کے مسلح گارڈز ایک میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ مسٹر وہ کو ہیلی کاپٹر میں لایا گیا تھا، اسے ہتھ کڑیاں پہنائی گئی تھیں، خفیہ ایجنسی کے 6 مسلح شخص اسے لے کر آئے تھے۔ وہ ہیلی کاپٹر سے اترنے کے بعد اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہوئے
اسے گن پوائنٹ پر رکھتے ہوئے ایک بڑی سی وین میں آ کر بیٹھ گئے۔ وین کے آگے پیچھے بھی ہیرالڈ جان کے مسلح گارڈز گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ گاڑیاں وہاں سے چلتی ہوئی مختلف مقامات سے گزرتی ہوئیں ان کوارٹرز کے پاس پہنچیں جو وہاں کے انگریز ملازمین کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کوارٹر کو فوری طور پر قید خانہ اور ٹارچر سیل بنایا گیا تھا۔ اسے اس قید خانے میں لے جا کر کھڑکیوں اور دروازوں کو باہر سے بند کر دیا گیا۔ کوارٹر کے چاروں طرف مسلح پہرے دار کھڑے ہو گئے۔ ان سب کو بتایا گیا کہ قیدی بہت خطرناک ہے۔ اس قیدی کے چند اعلیٰ کار کیٹی بندر میں موجود ہیں۔ ایسے ہی دو اعلیٰ کار نے سیپا کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کو اغوا کر کے خفیہ معاہدے کی فائل اس سے چھین لی تھی۔ ایجنسی کے دو افسران کوارٹر کے باہر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیرالڈ جان کا انتظار کر رہے تھے۔ فون کے ذریعے پتہ چلا کہ ایک اور ہیلی کاپٹر آیا ہے جس میں اعلیٰ عہدیدار کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مشیر اور فرنٹ مین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ 1 گھنٹے بعد 4 گاڑیاں اس کوارٹر کے سامنے آ رکیں۔ ان گاڑیوں میں ہیرالڈ جان، کاشف اکبر اور بیگم دردانہ اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ افسران نے اٹھ کر انہیں سلوٹ کیا۔ ہیرالڈ جان نے پوچھا، وہ مجرم اور ٹیررسٹ کہاں ہے؟ سر، اسے اس کوارٹر کے ایک کمرے میں بند رکھا گیا ہے۔ وہ کوئی نام نہیں ہوتا۔ کیا اس کی اصلیت اس سے اگلوائی گئی؟ وہ انکار کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہے اور اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ ہمیں اس کی جیب سے یہ شناختی کارڈ ملا ہے۔ ہیرالڈ جان نے وہ کارڈ لے کر پڑھا، پھر اسے کاشف اکبر کو دیا۔ اس کارڈ پر بابر علی لکھا ہوا تھا۔ بیگم دردانہ نے اس پر ایک نظر ڈال کر کہا، ایسے درجنوں جعلی کارڈ بنوائے جا سکتے ہیں۔ جان نے کہا، ہاں، پہلے جو شناختی کارڈ تھا اس پر اس کی عرفیت وہ لکھی ہوئی تھی۔ میں نام اور حلیہ بدلنے والوں کو اچھی طرح پہچان لیا کرتا ہوں۔ ایسے بہروپیے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ کاشف اکبر نے پوچھا، وہ معاہدے کے کاغذات کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہ اس کے پاس خفیہ دستاویزات ہیں اور نہ ہی وہ ان کے متعلق کچھ جانتا ہے۔ ہم اس کا پیٹ پھاڑ کر دستاویزات نکال لیں گے۔ دروازہ کھولو۔ اسی وقت فرنٹ مین کے موبائل فون سے بزر کی آواز ابھری۔ اس نے فون کو آن کر کے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے کہا گیا، دروازہ کھولنے اور قیدی سے ملنے سے پہلے میری بات سن لو۔ سنو گے تو کاشف اکبر اور اس کے بال بچوں کا بھلا ہوگا۔ تم کون ہو اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کر ہیرالڈ جان اور کاشف اکبر رک گئے۔ فرنٹ مین نے انہیں ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، فرنٹ مین، تم میری آواز سن کر اچھی طرح سمجھ رہے ہو۔ اپنے آقاؤں کو بتا دو کہ میں کون ہوں۔ وہ ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کاشف اکبر سے بولا، سر، فون پر مسٹر وہ کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ کیا؟ فون پر وہ بول رہا ہے؟ پھر یہاں لایا جانے والا قیدی کون ہے؟ جان نے پوچھا، کیا وہ اپنا نام بتا رہا ہے؟ فرنٹ مین نے فون پر پوچھا، میں آواز سے پہچان رہا ہوں، مگر تم تصدیق کرو۔ تم نے بڑی آفر دی تھی، مجھ سے سمجھوتا کر رہے تھے اور ان 3 معصوم بچیوں کو میرے حوالے کرنے والے تھے، مگر ان بچیوں پر شرمناک درندگی کی انتہا کر دی گئی اور مجھے گرفتار کر کے اس ہیڈ کوارٹر میں قید کر دیا گیا ہے۔ کیا مجھ پر ظلم کی انتہا کر کے وہ خفیہ معاہدہ حاصل کر سکو گے؟ فرنٹ مین نے خفیہ ایجنسی کے ایک افسر سے پوچھا، کیا اس کوارٹر میں جسے قید کیا گیا ہے اسے فون کرنے کی سہولت دی گئی ہے؟ افسر نے کہا، نہیں، اس کے پاس ٹیلی فون نہیں ہے۔ اس کے لباس کے اندر ایک تنکا بھی نہیں رہنے دیا ہے۔ جس کمرے میں اسے بند کیا گیا ہے وہ بالکل خالی ہے۔ آپ ابھی چل کر دیکھ لیں۔ کوارٹر کا بیرونی دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ سب اندر آئے۔ پھر ایک کمرے کے دروازے کو کھولا گیا۔ وہ کمرہ سامان سے خالی تھا۔ فرش پر قیدی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آنے والے اسے خالی ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ اس کے پاس فون نہیں تھا، مگر فون سے آواز آ رہی تھی، فرنٹ مین، شاید تم اس بد نصیب کے پاس پہنچ گئے ہو جسے اپنا شکار سمجھ کر پکڑ لائے ہو، لیکن جسے پکڑنا تھا وہ فون پر بول رہا ہے۔ فرنٹ مین نے پوچھا، یہ کون ہے جسے ہم نے قیدی بنا لیا ہے؟ میں کیا جانوں کون ہے؟ جس نے اسے پکڑا ہے اس سے پوچھو۔
یا پھر وہ قیدی بتا سکے گا، اور وہ جو کچھ بتائے اس پر یقین نہ آئے تو اسے گولی مار دو۔ مجھے اتنا بتاؤ اسے کتنی دیر میں گولی مارو گے تاکہ اس کے بعد میں تم سے رابطہ کروں۔ دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا۔ ہیرالڈ جان نے کہا، یہ وہ نہیں ہے، میں اس سے 2 بار ملاقات کر چکا ہوں، یہ کوئی دوسرا ہے۔ کاشف کے مشیر نے کہا، یہ وہی ہو سکتا ہے، اس نے میک اپ اور گیٹ اپ بدل لیا ہوگا۔ بہروپیے چہرہ بدل سکتے ہیں، جسم تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ کاداور اور باڈی بلڈر تھا، یہ قیدی کاداور نہیں ہے اور اس کی طرح صحت مند بھی نہیں ہے۔ خفیہ ایجنسی کے افسر نے کہا، یہ چمڑے کا جیکٹ پہنے ہوئے تھا اور موٹر سائیکل پر تھا، ہمیں وہ کی یہی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ پھر یہ رات 2 بجے باہا بیلی کے صدر سے ملنے گیا تھا۔ قیدی نے کہا، یہ جھوٹ ہے، میں نے آج تک کبھی باہا بیلی کے صدر سے ملاقات نہیں کی۔ میں ان افسروں سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے، میرا نام بابر علی ہے، میں کراچی کے کمشنر صاحب کے دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہوں۔ دفتر سے چھٹی لے کر پہلے ٹھٹھا اپنے ماموں کے پاس آیا، پھر رات 3 بجے اپنے موٹر سائیکل پر میرپور خاص کے لیے نکلا، وہاں میرے والدین اور بہن بھائی رہتے ہیں۔ افسر نے پوچھا، تم وہاں ان 3 لاشوں کے پاس کیا کر رہے تھے؟ میں نے وہاں سے گزرتے ہوئے وہ لاشیں دیکھی تھیں، مجھ سے ان کی بے لباسی دیکھی نہیں گئی، میں اپنے کپڑے اتار کر ان کے جسم ڈھانپ رہا تھا، اتنے میں آپ لوگوں نے آ کر گرفتار کر لیا۔ تب سے میں چیخ رہا ہوں کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ میں کمشنر صاحب کے دفتر میں ملازم ہوں۔ فرنٹ مین نے اس سے کمشنر کا فون نمبر لے کر رابطہ کیا۔ کمشنر کے سیکرٹری نے پوچھا، فرمائیے آپ کون ہیں؟ اپنے کمشنر صاحب سے کہو، محترم جناب کاشف اکبر صاحب بات کریں گے۔ فرنٹ مین نے موبائل کاشف اکبر کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد کمشنر کی آواز سنائی دی۔ کاشف اکبر نے پوچھا، کیا آپ کے دفتر میں کوئی بابر علی اکاؤنٹنٹ ہے، اور کیا وہ کل چھٹی لے کر میرپور خاص گیا ہے؟ جی ہاں، بابر علی میرے دفتر میں اکاؤنٹنٹ ہے اور وہ کل چھٹی لے کر میرپور خاص گیا ہے۔ بائی دا وے بات کیا ہے؟ ایک شخص کو مجرم ہونے کے شبہے میں گرفتار کیا گیا ہے، آپ اس سے گفتگو کر کے تصدیق کریں کہ وہ آپ کا ملازم بابر ہے۔ کاشف اکبر نے بابر علی کو فون دیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کمشنر صاحب سے باتیں کرتا رہا اور اپنا دکھڑا سناتا رہا، پھر اس نے موبائل واپس دے دیا۔ کاشف اکبر نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، کیا یہی آپ کا ملازم ہے؟ جی ہاں، یہ میرا ملازم ہے، بیچارے کو مجرم سمجھ کر گرفتار کیا گیا ہے، میں درخواست کرتا ہوں اسے رہا کر دیا جائے۔ کاشف اکبر نے ناگواری سے قیدی بابر علی کو دیکھا، پھر ہیرالڈ جان سے کہا، کمشنر نے تصدیق کی ہے، یہ اس کا ملازم ہے، آپ درست فرما رہے تھے، یہ وہ نہیں ہے، اسے جانے دیا جائے۔ بابر علی کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ فرنٹ مین نے کہا، کھیل بگڑ گیا ہے، وہ اب ہمارے قابو میں نہیں آئے گا، ہم سے دھوکہ کھانے کے بعد دشمنی پر اتر آئے گا۔ فرنٹ مین وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑے جن کو بوتل میں بند کر لیتا ہے، اگر تم اسے شیشے میں نہ اتار سکے تو ہم کسی دوسرے فرنٹ مین کی خدمات حاصل کر لیں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ اسے پہلے سے بڑی آفر دے کر وہ معاہدہ حاصل کر لوں، وہ ابھی فون پر رابطہ کرنے والا ہے۔ جان نے کہا، پتہ نہیں وہ کب فون کرے گا۔ مسٹر کاشف اکبر، آپ میرے بنگلے میں چلیں، لنچ ٹائم ہے، کچھ کھائیں گے اور اس کم وقت کے فون کا انتظار کریں گے۔ وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جان کے بنگلے میں آئے۔ فرنٹ مین اور مشیر کو باہر ایک کمرے میں بیٹھنے کا حکم دے کر کہا گیا کہ وہ فون پر رابطہ کرے تو انہیں اطلاع دی جائے۔ کاشف اکبر، بیگم دردانہ اور ہیرالڈ جان بنگلے کے اندر آ گئے۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے رہے اور تشویش میں مبتلا رہے کہ وہ معاہدہ واپس نہ ملا تو کیا ہوگا۔ جب ایک جرم سامنے آتا ہے تو اس کی انکوائری کی تفصیلات سے دوسرے جرائم کا بھی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ کاشف اکبر کے کھاتے میں کرپشن کا ایک طویل سلسلہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلے وار داستان عوام کے سامنے آئے۔ وہ لنچ کے دوران میں بھی اسی سلسلے میں گفتگو کرتے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور وہ فون پر رابطہ نہیں کر رہا تھا۔ لنچ کے بعد انہوں نے چائے پی
انتظار کرتے کرتے شام کے 5 بج گئے۔ جان نے کہا، ہم اس کے محتاج ہیں، اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ ان 3 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہونے کی وجہ سے وہ غصے میں ہوگا، پتہ نہیں جوش اور جنون میں کیا کر گزرے۔ بیگم دردانہ نے شوہر سے کہا، میں نے سمجھایا تھا کہ اپنے غیر ملکی مہمانوں کو لڑکیوں کے معاملے میں ٹال دیں، انہیں سمجھا دیں کہ ابھی شکار کھیلنے کے لیے فضا سازگار نہیں ہے، لیکن آپ نے مہمانوں کو خوش کیا اور ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دی۔ کاشف اکبر نے کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان لڑکیوں کی اوقات ہی کیا ہے، 3 مر گئیں تو قیامت نہیں آ گئی ہے۔ وہ تینوں اس وہ کی سگی نہیں تھیں۔ وہ جذباتی ہو کر ذرا غصہ دکھائے گا، لیکن ہم اتنی بڑی آفر دیں گے کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ پھر ہم سے سمجھوتا کر لے گا۔ فرنٹ مین نے کاشف اکبر کو اطلاع دی، وہ نے رابطہ کیا تھا، لیکن اس نے ہمارے مطلب کی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ ہم سے کل صبح رابطہ کرے گا۔ کل صبح کیوں؟ تم نے پوچھا نہیں کہ وہ ابھی معاملات کیوں نہیں طے کر رہا ہے؟ سر، میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کاشف اکبر، دردانہ بیگم اور ہیرالڈ جان بری طرح جھنجھلا گئے۔ کل صبح کا مطلب یہ تھا کہ وہ آج رات کی بھی نیند اڑا رہا تھا، انہیں تجسس اور ذہنی انتشار میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بہت مصروف تھا۔ اس نے معاہدے کی فوٹو سٹیٹ کاپیاں محتسب اعلیٰ کے، وکلاء کی انجمن کے اور تمام اخبارات کے دفاتر میں بھیج دی تھیں۔ انٹیلیجنس کے افسر کو پہلے ہی ایک کاپی دے چکا تھا۔ اس نے فون کے ذریعے ملک رب نواز سے رابطہ کیا۔ رب نواز نے پوچھا، تم خیریت سے ہو؟ انہوں نے تمہیں کہاں قید کیا ہے؟ انہوں نے میرے دھوکے میں کسی اور کو قید کیا تھا۔ میں آزاد تھا اور آزاد ہوں۔ تم نے صبح رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری گرفتاری کی خبر سن کر یہاں کے ذمہ دار ادارے کیا کرتے ہیں، لیکن قانوناً پولیس اور انٹیلیجنس کی کسٹڈی میں اس قیدی کو نہیں رکھا گیا تھا، اسے غیر قانونی طور پر کسی ٹارچر سیل میں لے جایا گیا تھا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ قیدی میں ہی تھا، کیا آپ نے مجھ جیسے قیدی کو انصاف دلانے کے لیے کچھ کیا تھا؟ تم درست کہتے ہو، چونکہ وہ صاحب اقتدار کاشف اکبر کا قیدی تھا، اس لیے تمام ذمہ دار ادارے خاموش رہے اور اس واقعے سے انجان بنے رہے۔ میں نے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ خدا گواہ ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ تمہیں قیدی بنا کر کہاں لے گئے ہیں تو میں ذاتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے وہاں پہنچ جاتا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم محفوظ ہو، تمہاری جگہ اس دوسرے قیدی کی شامت آ رہی ہوگی۔ نہیں، وہ کمشنر صاحب کے دفتر کا ایک اکاؤنٹنٹ تھا، انہوں نے اسے رہا کر دیا ہے۔ اب تک جو کچھ ہوتا رہا، اس کا شرمناک پہلو یہ ہے کہ ان 3 کمسن لڑکیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ سو سیڈ، میں ایک صاحب اختیار افسر ہو کر اکثر شرمندگی سے سوچتا ہوں، ہمارے ملک میں ننگے تماشے ہوتے ہیں اور ہم گنہگاروں کا گریبان پکڑنے کی کوششیں کرتے کرتے ان کی سیاسی چال بازیوں کے نتیجے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ سر، میں حوصلہ نہ ہارنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہوں، یہ عہد کر چکا ہوں کہ پہلے ایسے مجرموں کو عدالت سے سزا دلواؤں گا۔ اگر وہ سیاسی اور قانونی ہتھ کنڈوں سے بچ جائیں گے تو پھر میں انہیں سزا دوں گا، موت کی سزا۔ تم تنہا کتنے فرعونوں سے لڑو گے؟ آج میں تنہا لگتا ہوں، لیکن جلد ہی آپ رفتہ رفتہ اس ملک کے عوام کو میرے ساتھ دیکھیں گے۔ میں نے کیٹی بندر کا خفیہ معاہدہ اور ان 3 لڑکیوں کا کیس بار ایسوسی ایشن اور تمام اخبارات تک پہنچا دیا ہے اور اب نتائج کا انتظار کر رہا ہوں۔ دوسری صبح کیٹی بندر کے سلسلے میں کئی اخبارات نے خبریں شائع کیں، وہ اخبارات جن کا تعلق اپوزیشن سے تھا یا وہ اخبارات جو غیر جانبدار تھے اور ہر حکومت کے دور میں سچی اور کھری باتیں لکھتے تھے، انہوں نے کیٹی بندر کے خفیہ معاہدے کی عکسی تحریر کے ساتھ خبریں شائع کی تھیں۔ ان مظلوم لڑکیوں کے سلسلے میں تھر کی پولیس اور انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ پھر ہر روز ایسوسی ایشن کے وکلاء اور اپوزیشن پارٹی کے لیڈروں کے تلخ و تند بیانات شائع ہونے لگے۔ اپنے مخالفین کے جو ڈھکے چھپے کرتوت تھے انہیں منظر عام پر لانے لگے اور مطالبہ کرنے لگے، اعتماد کا ووٹ لیا جائے یا نئے انتخابات کرائے جائیں۔
جب لوٹ کھسوٹ اور بے حیائی انتہا کو پہنچتی ہے تو ملک میں سیاسی تبدیلی لازمی ہو جاتی ہے۔ یہ تبدیلی اپوزیشن کے مطالبات اور مرضی سے نہیں ہوتی اور نہ ہی عوام کے احتجاج سے ہوتی ہے، کیونکہ عوام کا اپنا مضبوط اتحاد نہیں ہوتا۔ یہاں سیاسی تبدیلی اسی وقت عمل میں آتی ہے جب کوئی خفیہ ہاتھ چاہتا ہے۔ حکومت تبدیل کرنے کے لیے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قتل سے لے کر جنرل ضیاء الحق کے حادثے تک خفیہ ہاتھ کی کار فرمائی رہی ہے۔ دنیا والے ازل سے جانتے ہیں کہ خفیہ ہاتھ کس قدر مستحکم ہوتے ہیں کہ 50 برس گزرنے کے بعد بھی پاکستانی حکمرانوں کے قتل ہونے، پھانسی چڑھنے اور حادثاتی موت مرنے کے اصل راز سے نہ کبھی پردہ اٹھتا ہے اور نہ کسی کو پردہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ خفیہ ہاتھ نے اپنی ایک انگلی کے اشارے سے کاشف اکبر کو طلب کیا۔ پردے کے پیچھے دھند ہی دھند تھی۔ کبھی کوئی خدا کا نیک بندہ آئے گا تو وہ دھند چھٹے گی۔ فی الحال کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ پردے کے پیچھے کیا ہوتا رہتا ہے۔ اشاروں کی زبان کو بین الاقوامی زبان کہا جاتا ہے اور یہ زبان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے اپنا مدعا بیان کرتی ہے۔ خفیہ ہاتھ نے کہا، کاشف اکبر، چالاک مجرم اپنے پیچھے قدموں کے نشانات نہیں چھوڑتے، مگر تم اپنی بے پرواہی سے ایسے نشانات چھوڑتے آئے ہو کہ ہم تمہیں تحفظ نہیں دیں گے۔ تم تو اس ملک کی اپوزیشن، قانون داں اور دانشور تمہارا محاسبہ کریں گے۔ تم سے کیٹی بندر، تھرمل پاور اور سٹیل ملز میں ہونے والے گھپلوں کا حساب لیں گے۔ تم نے اپنے لیے اور اپنے چمچوں کے لیے قومی خزانے سے اربوں کے جو قرضے لیے ہیں ان کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ تمہارے سیاسی حمایتی اس لیے وہ قرضے واپس نہیں کریں گے کہ تم نے اسمبلی میں اپنی تعداد بڑھائے رکھنے کے لیے رشوت کے طور پر وہ قرضے انہیں قومی خزانے سے دلائے تھے۔ کاشف اکبر نے کہا، کامیاب سیاست کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنی کرپشن کو چھپائے رکھیں۔ میں نے بھی یہی کوشش کی تھی، لیکن ہیرالڈ جان کی غلطی سے وہ اہم خفیہ معاہدہ منظر عام پر آ گیا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ کوئی پراسرار شخص خود کو وہ کہتا ہے، اسی نے وہ معاہدہ چرایا تھا۔ تمہاری پولیس، انتظامیہ، انٹیلیجنس والے اور خفیہ ایجنسی والے اس پراسرار شخص کو گرفتار کرنے میں ابھی تک ناکام ہیں۔ اگر وہ گرفتار ہو جاتا تو آج ہم تمہیں طلب نہ کرتے۔ اپنی طلبی کا مطلب سمجھتے ہو؟ جی ہاں، اقتدار سے محرومی، لیکن ایک التجا ہے۔ اگر مجھے نقصانات پورے کرنے کی مہلت دی جائے تو میں مہنگائی اور ٹیکس بڑھا کر ورلڈ بینک کا قرضہ قسطوں میں ادا کرتا رہوں گا۔ بات صرف قرضے کی ادائیگی کی نہیں ہے۔ کیٹی بندر کا خفیہ معاہدہ منظر عام پر آنے کے باعث ایران، افغانستان، وسطی ایشیا کے اسلامی ممالک یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان کی ساحلی زمین پر امریکی فوجی اڈہ قائم ہو سکتا ہے، تاکہ امریکہ اس ساحلی اڈے سے افغانستان اور ازبکستان کے راستے چین کے مد مقابل آ جائے اور ایران اس سے چند سو کلومیٹر کے فاصلے پر رہے۔ تم لوگوں کی کوتاہی سے ہمارے منصوبے خاک میں مل رہے ہیں، لہٰذا فی الحال تمہاری چھٹی کی جا رہی ہے۔ کاشف اکبر سر جھکائے اپنی سزا سنتا رہا۔ اس سے کہا گیا، ہم تمہیں اپنی طرف سے مہلت نہیں دیں گے، لیکن نئی حکومت کے قیام کے لیے تم انتخابات لڑ سکتے ہو۔ ہمارا دست شفقت دوسرے سیاستداں کے سر پر رہے گا، وہی حکومت بنائے گا، لیکن سیاسی منظر میں رہنے کی خاطر اقتدار کے لیے لڑو گے۔ اب جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ خفیہ ہاتھ نے دوسرے سیاستداں مرزا نیک بخت کو طلب کیا۔ نیک بخت نے حاضر ہو کر کہا، خداوند سیاست کا اقبال بلند ہو، آپ ہمیشہ سپر پاور رہیں۔ بندہ حاضر ہے۔ کیا معاہدہ مکمل کر کے لائے ہو؟ آپ کنگ میکر ہیں، آپ کا اشارہ ہی کافی ہے۔ یہ معاہدہ حاضر ہے، پڑھ کر سناؤ۔ وہ کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پھر معاہدے کی فائل کھول کر پڑھنے لگا۔ اس معاہدے کا متن کچھ یوں تھا، میں پورے ہوش و حواس میں رہ کر یہ لکھ رہا ہوں کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد خفیہ ہاتھ کی پالیسیوں پر عمل کرتا رہوں گا۔ میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خفیہ ہاتھ سے متصادم نہیں ہونے دوں گا۔ سابقہ حکمران کی غلطیوں کی تلافی کروں گا اور کیٹی بندر کے خفیہ معاہدے کو سرد خانے میں ڈال دوں گا۔ پھر خارجہ پالیسی کو ایک نئی شکل دے کر کیٹی بندر کے قریب فروخت شدہ علاقے کو امریکی فوجی اڈہ بنانے کا موقع بڑی رازداری سے فراہم کروں گا۔
ہر دور حکومت میں قرضے لیتے لیتے پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ میں بھی یہ روایت قائم رکھتے ہوئے مزید قرضے لوں گا تاکہ قرضے ادا نہ کرنے کے باعث پاکستان ہمیشہ خفیہ ہاتھ کے دباؤ میں رہے اور اس کی مرضی کے مطابق خارجہ پالیسیوں پر عمل کرتا رہے۔ مرزا نیک بخت وہ معاہدہ پڑھتا رہا اور خفیہ ہاتھ توجہ سے سنتا رہا۔ معاہدہ اس کی مرضی کے مطابق تھا، اس لیے دونوں نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدہ کی ایک فائل خفیہ ہاتھ نے اپنے پاس رکھی اور دوسری کاپی مرزا نیک بخت نے لے کر اس سے مصافحہ کیا۔ بڑا مشکور و ممنون ہو کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمارت سے باہر آیا۔ باہر اس کی بلیک مرسڈیز کھڑی تھی۔ اس کے آگے پیچھے مسلح گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ ایک گارڈ نے اس کے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اس سیٹ پر ایک حسین و جمیل لیڈی سیکرٹری انیلا بانو بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ گاڑی محافظوں کے سائے میں چل پڑی۔ انیلا بانو اگرچہ ایک پرسنل سیکرٹری تھی، لیکن حسن کا اپنا ایک رعب اور دبدبہ ہوتا ہے۔ وہ احکامات کی تعمیل کرنے والی سیکرٹری نہیں، بلکہ احکامات صادر کرنے والی ملکہ عالیہ دکھائی دیتی تھی۔ مرزا نیک بخت کی سیاسی شخصیت جتنی بھاری بھرکم تھی، اتنی ہی وہ شاہانہ ناز و انداز کی حامل تھی۔ وہ کم گو تھی، اس کی خاموشی میں اس کے بدن کا حسن بولتا رہتا تھا اور معنویت سے بھرپور ادائیں اس طرح پکارتی رہتی تھیں کہ نیک بخت بے اختیار بخت بن کر اس کی طرف کھنچا چلا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی باوقار خاموشی نیک بخت کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ کامیابی کے نشے میں مست تھا اور مستی میں بہکنا چاہتا تھا، لیکن ڈرائیور سیکیورٹی افسر اگلی سیٹوں پر تھے۔ وہ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے معاہدے کی فائل کو گود میں بٹھا کر سہلا رہا تھا۔ سفر دیر تک جاری رہا۔ پھر وہ گاڑیاں ایک محل نما عالی شان کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گئیں۔ وہاں اس کے مشیر اور حواری استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک مشیر اور ایک حواری نے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کے دونوں دروازے کھولے۔ انیلا بانو اور مرزا نیک بخت باہر آئے۔ مشیروں نے اسے مبارکباد دی۔ ایک نے کہا، آپ کی کامیابی یقینی تھی اور آپ فاتح بن کر آئے ہیں۔ نیک بخت نے انیلا بانو کے ساتھ کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا، آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے اس ملک کو فتح کر لیا ہے، جبکہ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا ہے؟ جناب، آپ 2 فائلیں لے کر گئے تھے اور ایک فائل دے کر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے معاہدہ منظور ہو چکا ہے اور دوسری فائل انہوں نے رکھ لی ہے۔ مرزا نیک بخت نے مسکرا کر کہا، ہاں، آج میں بہت خوش ہوں۔ آپ چاروں نے مشیر ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ ایسا مکمل اور جامع سیاسی معاہدہ تیار کیا تھا کہ اس کے ایک لفظ پر اعتراض نہیں کیا گیا۔ آپ سب انعامات کے مستحق ہیں۔ میں تم لوگوں کو مالا مال کر دوں گا۔ انیلا بانو کوٹھی کے اندرونی حصے میں جا چکی تھی۔ دوسرے مشیر نے رازداری سے کہا، جناب عالی، انیلا بانو کے ماں باپ اور خاندان والے اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا باپ یہاں بھی آیا تھا۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ ہم نے سیدھا سا جواب دے دیا کہ اس نے ملازمت چھوڑ دی ہے، یہاں نہیں آتی۔ 2 دن پہلے وہ اپنے گھر والوں سے کہہ کر آئی تھی کہ استعفیٰ دینے جا رہی ہے۔ اس کے باپ کو یقین آ گیا کہ وہ استعفیٰ دے کر یہاں سے جا چکی ہے، لیکن کیا؟ ابھی 1 گھنٹہ پہلے اس کا بھائی فون پر بکواس کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہ آپ کے آدمیوں نے انیلا بانو کو اغوا کر کے کہیں چھپا دیا ہے۔ اسے وارننگ دو کہ آئندہ میرے خلاف ایسی بیہودہ باتیں کرے گا تو اسے حوالات میں پہنچا دیا جائے گا۔ اب تو پولیس والے میرے تابع دار بن کر رہیں گے۔ دوسرے مشیر نے کہا، سر، اس میں شبہ نہیں ہے کہ آپ وسیع اختیارات حاصل کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کاشف اکبر کی کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ کرنے والے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کاشف اکبر اس کے بھائی کو اپنی امان میں لے کر آپ کا اور انیلا بانو کا سکینڈل بنا دے۔ شہنشاہ اکبر اعظم کے 9 رتن تھے، آپ میرے رتن ہیں۔ کاشف اکبر کے زہر اگلنے سے پہلے اس کا توڑ کریں۔ فی الحال اس کا توڑ یہی ہے کہ آپ انیلا بانو کو یہاں سے دور کسی پہاڑی مقام پر پرائیویٹ بنگلے میں پہنچا دیں۔ تیسرے مشیر نے کہا، سیاسی چالیں بدلنے سے بنتا ہوا مقصد بگڑ جاتا ہے۔
پھر عورت کو بگڑتے اور منہ پھیرتے کتنی دیر لگتی ہے؟ مرزا نیک بخت نے بڑے اعتماد سے کہا، وہ ایسی نہیں ہے، میرے ساتھ راضی خوشی رہنے آئی ہے، وہ میرے خلاف سکینڈل بننے نہیں دے گی۔ خدا کرے آپ کا اعتماد سلامت رہے، لیکن احتیاط لازم ہے۔ مرزا نیک بخت نے کہا، اچھی بات ہے، میں آپ کے مشوروں پر غور کروں گا۔ فی الحال آپ حضرات آرام فرمائیں، صبح ملاقات ہوگی۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔